اللہ ہی وہ عظیم ذات ہے جو ہر والدین کو پھول جیسے خوبصورت بچوں سے، اولاد سے نوازتے ہیں۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا تعارف کرائے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے خاص طور پر، اور اسی طرح والد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، دن بھر ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو یہ ماں کی سب سے اولین اور بہترین ذمہ داری ہے اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ کس طرح تعارف کرائے وہ بھی ذہن میں بٹھا لے اور اسے سمجھ لے۔ اللہ کا تعارف بچوں کو اس طور پر کرائے کہ بچے سے یوں کہے کہ بیٹا دیکھو، ہم کو پیدا کرنے والے اللہ ہے، ہم کو رزق دینے والے اللہ ہے، ہمیں عزت دینے والے اللہ ہے، ہمیں محبت عطا کرنے والے اللہ ہے، یہ کپڑے ہمیں اللہ نے دیے ہیں، یہ ہاتھ پیر ہمیں اللہ نے دیے ہیں۔ اس طرح بچوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ اللہ رب العزت چونکہ عظمتوں والے ہیں اور بلند و بالا مقام والے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اگر ہم بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں گے تو بچوں کے ذہن چونکہ کورے کاغذ، سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی اس میں لکھا جائے بچپن میں وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ دوبارہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ تو اس لیے چھوٹی عمر میں اگر ہم بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بچے پوچھتے ہیں کہ امی جی یہ آسمان کس نے بنائے، تو کہیں کہ اللہ جی نے بنائے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ امی جی یہ کپڑے کس نے لائے، کہیں کہ اللہ جی نے دلائے ہیں۔ کہیں کہ امی جی یہ گاڑی کس کی ہے، کہیں کہ یہ اللہ جی کی ہے۔ کہیں کہ یہ سورج کس کا ہے، کہیں اللہ کا ہے۔ تو ہر بات میں اللہ کی طرف بچوں کا ذہن منتقل کرے کہ ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہیں کہ بیٹا یہ گھر اللہ نے ہمیں دیا ہے، بیٹا یہ کھانا ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بچوں کا ذہن منتقل کر دے۔ بچپن ہی میں اگر بچوں کا ذہن یہ متاثر ہو جاتا ہے اور ہر بات میں ان کے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہر چیز کو دینے والے، عطا کرنے والے، بنانے والے اور اس کو سنوارنے والے، خوبصورت اور مزین بنانے والے صرف اللہ ہے، اگر بچوں کے دلوں میں یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر اس کی جوانی، ان بچوں کی جوانی وہ اللہ رب العزت کے در پر گزرے گی۔ اللہ کے سامنے وہ اپنی پیشانی کو رگڑنے والے اور ناک کو رگڑنے والے بنیں گے، وہ اپنے پیشانی کو سجدوں سے سنواریں گے اور خود کے اعمال کو بھی سجدے سے سنوارنے والے بنیں گے۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ صرف اللہ کا نام لینا سکھا دیتے ہیں لیکن اللہ کا تعارف نہیں کراتے، بس اللہ اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کا تعارف بھی کرانا چاہیے۔ اس پر تو گھنٹوں وقت لگانا چاہیے بچوں کے، جس کی وجہ سے بچے کو ماں باپ سے تعارف نہیں ملتا۔ کبھی دوست سے سن لیا اور کبھی کسی سے سن لیا اور کبھی کسی سے سن لیا، بس اسی طرح ٹوٹا موٹا تعارف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے صحیح سے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا تعارف کرائے۔ کتنے اولیاء گزرے ہیں اس دنیا کے اندر جن کے ماؤں نے ایسی تربیت کی کہ وہ وقت کے شیخ بن بیٹھے۔ آپ حضرات کو یاد ہے خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی ماں روٹی پکا کر رکھتی تھی، جب بچہ مانگتا تھا تو وہ کہتی تھی تم اس کو ڈھونڈو، اللہ نے تمہارا رزق بھیجا ہوگا۔ چنانچہ بچہ جب روٹی ڈھونڈتا تو اسے روٹی مل جاتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد ادھر ادھر ڈھونڈو۔ بچہ نماز پڑھتا اور ادھر ادھر ڈھونڈتا اور اس کے بعد اسے روٹی مل جاتی، تو ماں کہتی دیکھو اللہ جی نے یہ تمہیں دیا ہے، اور بچہ کہتا تھا کہ ہاں اللہ ہی نے یہ مجھے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بچے کا ایمان ایسا بنا کہ وقت کے شیخ بن گئے۔ تو دوستو یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر اس طرح ماں اپنی ذمہ داری سے اللہ کا تعارف کرائیں گی تو انشاءاللہ العزیز بچے اور ان کی نسلیں یہ اولیاء میں شامل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ماؤں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کا تعارف ہر بچے کو کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔